بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 10 ہجری 25 ذی قعدہ کو حضور علیہ السلام نے بلال سے فرمایا کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ حج کے لیے چلنا ہے۔ 26 ذی قعدہ کو تقریباً 70,000 افراد مدینے اور اطراف سے جمع ہوئے اور حج کے لیے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ 37,000 افراد یمن، مصر، عراق سے حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 12,000 افراد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یمن سے آئے۔ 5,000 مکہ کے مقامی لوگ تھے۔ تقریباً 1,20,000 نے حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے بعد وہاں سے نکلے اور تقریباً 13 میل آگے مقام حجفہ پر رکے۔ یہاں سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ نازل ہوئی، یعنی اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے سے قاصر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے تشریف لے گئے اور غدیر خم پر پہنچ گئے۔ غدیر پانی کا ایک خشک تالاب تھا جہاں بارش کی صورت میں پانی جمع ہوتا تھا۔ خم کا مطلب خاردار جھاڑیاں ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق جس شخص کے نام پر اس جگہ کا نام تھا اس کا نام خم تھا۔ یہاں سے مختلف سمتوں میں راستے نکلتے تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک گئے۔ دوپہر کا وقت ہے، نہایت سخت گرمی کا موسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے اپنے اونٹوں سے پالان اور کجاوے اتار دیے گئے۔ سب بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی کہ مجمع میں اعلان کر دو حی علی الخیر، اور فرمایا جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ۔ چنانچہ فرمان پر عمل ہوا اور ان پالانوں سے ایک سٹیج تیار کیا گیا۔ حضرت بلال سے فرمایا ظہر کی اذان دو۔ نماز ظہر ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیج پر تشریف لے گئے اور تمام صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان میں جواب دیا جی۔ دوسری اور تیسری بار پھر دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اس طرح بلند ہوئی کہ مجمع میں موجود ہر شخص تک برابر پہنچ رہی تھی اور ہر شخص بآسانی سب سن رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ چنانچہ حضرت علی کو اسٹیج پر بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہیں؟ سب نے بلند آواز سے کہا علی ابن ابی طالب۔ فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسے حدیث غدیر بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 150 صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو بازوؤں میں اٹھایا اور فرمایا کیا تم نہیں جانتے میں مومنوں کا والی ہوں، ان کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتا ہوں؟ پھر فرمایا یا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے، اور اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اور حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی پھرے۔ پھر فرمایا خبردار، حاضر کو چاہیے کہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے ابھی بازو نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، والی آیت نازل ہوئی۔ یعنی عربی لغت میں جہاں ال کا لفظ لگتا ہے یہ خاص بات کو ظاہر کرتا ہے، جیسے یہاں الیوم سے مراد آج اور یہاں، یعنی آج اور یہاں کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ آج اور یہاں ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ مختلف محدثین جن میں امام مالکی، ابو داؤد ویلمی، برہان الدین شافعی، امام طبری نے غدیر کے روز مولا علی کی دستار بندی کا بھی بتایا ہے
کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے سر پر دستار باندھی۔ مولا علی نے خود بھی بیان کیا ہے کہ غدیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر دستار باندھی جس کا شملہ پیچھے لٹکا ہوا تھا۔ برہان الدین شافعی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ایک امامہ ہوتا تھا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحاب رکھا ہوا تھا۔ سحاب کا مطلب ایسا بادل ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی رحمت والا امامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے سر پر بندھوایا اور باندھ کر فرمایا علی 2 قدم چلو، پھر فرمایا واپس آؤ اور علی کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا بدر کے روز اترنے والے فرشتوں نے بھی اسی طرح کے امامے باندھے ہوئے تھے۔ جب بھی کبھی بعد میں مولا علی وہ امامہ باندھے ہوئے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے علی صحاب میں تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ کتاب در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی، ویلمی ابو نعیم اور مودت القربہ میں علامہ شہاب الدین ہمدانی، المودت فی القربہ میں میر سید علی ہمدانی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا علی کو مبارکباد حضرت عمر فاروق نے دی اور فرمایا مبارک ہو علی، آج سے آپ میرے بھی مولا ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میرے ساتھ ایک سفید کپڑوں والا اور طیب خوشبو والا ایک شخص بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ نبی نے ایسی گرہ لگائی ہے کہ پس تو اسے کھولنے سے ڈرتا رہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا وہ شخص کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص اولاد آدم میں سے نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو علی کی تاج پوشی کے موقع پر آئے ہوئے تھے۔ ارج المطالب میں مولوی عبید اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ لگوایا تو 3 مختلف صحابہ نے آ کر حضرت علی کی شکایت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ جب تیسری مرتبہ شکایت لگائی تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور علی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عثمان بن عفان نے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی روایت کیا ہے۔ علامہ مناوی اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے جو لازم الولایت ہو اور اس پر قائم رہنے والا بھی ہو۔ مولانا طارق جمیل مدد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں مولا کا مطلب سردار ہے۔ مولا علی کو مولا علی کہنا چاہیے۔ علی کو مولا علی اللہ کے رسول نے بنایا ہے اور نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ اس وقت مجمع میں سب صحابی تھے اور سب حج کر کے آئے تھے۔ وہاں ایک شخص حارث بن نعمان فہری تھا۔ وہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ہم نے مانا۔ اتنا کچھ کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی اور اب آپ نے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتا۔ اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آپ کو بھی مانتا ہوں، مگر میں علی کو ولی نہیں مانتا۔ آپ اپنے رب سے کہیں کہ آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کرے یا پھر کوئی پتھر آئے۔ کہتے ہیں ابھی وہ شخص یہ کہہ کر چلا ہی تھا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کو بھی چیر کر رکھ دیا اور اس کی اونٹنی کو بھی۔ نبی مکرم رحمت دو عالم ہیں، انہوں نے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی اس کے حبیب کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ وہی پتھر تھا جب ابرہہ کعبے کو ڈھانے آیا تھا اور اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا تھا جو اپنی چونچ میں کنکر لے کر آئی تھی۔ تو ایک ابابیل سے جبرائیل نے فرمایا تو اپنا پتھر سنبھال کر رکھ اور پہاڑوں میں اپنا گھر بنا کر رہ اور دوسری وحی کا انتظار کر۔ علامہ ابن جوزی خواص الامت میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی تاج پوشی کے وقت صحابی حضرت حسان بن ثابت نے ایک قصیدہ پڑھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو خوش ہو کر فرمایا اے علی میں نے تمہیں اپنے بعد امام اور ہادی پسند فرمایا ہے۔ یہ تمام تفصیل فتح الکبیر، مجموع الزوائد، تفسیر کبیر، ارج المطالب، در منصور میں لکھی ہوئی ہے۔ 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر خم کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔